اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک اور صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا ما بعد. فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات بھیج دے مولانا. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کے ایام تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان ایام میں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم مقصد سید الشہداء کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی خلقت کے بعد خدا خود اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے. خداوند متعال نے حدیث قدسی میں بھی بیان کیا کہ اے بنی آدم، میں نے پوری دنیا پوری جان کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا اصل ہدف خداوند متعال تک پہنچنا ہے. اب اس کا راستہ کیا ہے اور اسے کس طرح طے کرنا ہے، اسے وہی بتائیں گے کہ جو خدا کی طرف سے آئے تھے. ہماری جو مشکلات ہیں زندگی میں وہ اس دنیا کا خاصہ ہے. آپ مشکلات کو دنیا سے جدا نہیں کر سکتے. یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ دنیا میں رکاوٹیں ہیں، بیریئر ہے. خدا تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو پھر اللہ انبیاءوں کو نہیں بھیجتا، نبی نہیں آتے، اوصیاء ولی خدا نہیں آتے. اتنا بڑا معرکہ جو کربلا میں پیش آیا اس کی، لیکن کیونکہ انسان کے وجود کے اندر ایسے عناصر، ایسے چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے کہ جو دنیا کی طرف تمائل رکھتے ہیں، کشش رکھتے ہیں، کھینچتے ہیں. گریوٹی
جو فورس ہے وہ انسان کو اڑنے نہیں دیتی، اوپر نہیں جانے دیتی۔ اب آپ بولیں گے بہرحال یہ ایک طرح سے تو رکاوٹ ہے، انسان چاہتا ہے اڑنا، لیکن دوسری طرف یہی انسان کو ثبات اور مستحکم کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں بکھر جاتی۔ تو گویا بیریئر اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر آپ کو اسے اپورچونٹیز میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ دنیا میں جو مشکلات ہیں، صحت ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، خدا حکیم ہے، خدا کا علم اس کی اپنی ذات کا علم ہے، خدا نے علم حاصل نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے انسان کی خلقت کو، اسی لیے اس نے جو فارمولا جسے ہم شریعت کہتے ہیں، لا کہتے ہیں، وہ ڈیفائن کیا تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اگر اس پہ عمل کریں گے کامیابی کی طرف، نہیں کریں گے نہیں جا پائیں گے۔ اب سوال یہی ہے کہ کون اس کو لے کر آئے اور وہ خود کیسا ہو۔ یہاں پر جو وجود کے اعتبار سے سب سے ہائی ڈیزگنیشن ہے یا پوسٹ ہے، اس کو مثال کے طور پر کہ مطلب کسی آرگنائزیشن میں سب سے بڑی پوسٹ اس کی آرگنائزیشن کے سٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چھوٹی کمپنی ہیڈ کیا ہوگا، بڑی کمپنی ہے تو اس کا ہیڈ کیا ہوگا، کہیں سی او ہوتا ہے، کہیں سی او ہوگا، کہیں بورڈ کا چیئرمین ہوگا، کہیں فاؤنڈر ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کیسی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی ایک سب سے اس سے اوپر پوسٹ کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ چھوٹی سی شاپ میں جائیں گے آپ، شاپ میں بہت زیادہ کون ہوگا، ایک یا دو لوگ، تھوڑا سا ریسٹورنٹس ہوگا تو کوئی نہ کوئی مینیجر ہوگا، کچھ چینز آف ریسٹورنٹ ہوں گی تو فلور مینیجرز ہوں گے، ایریا مینیجر ہوگا۔ اسی طرح یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا جس طرح آرگنائزیشن بڑی ہوتی جائے گی۔ دنیا، یہ جہان، یہ پوری کائنات، یہ پوری یونیورس، یہ ایکسپینڈڈ ہے بہت زیادہ۔ صرف یہ عالم نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ صرف ایک عالم ہے جسے ہم میٹلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، عالم مادہ، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں کہ جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ عالم مثال ہے خواب، عالم ملکوت، عالم برزخ، مرنے کے بعد قیامت تک، اس کے اوپر پھر بہت سارے عالم ہیں، لیکن اگر ان کو خلاصہ کیا جائے تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ میسلو ہیرارکی آف نیڈز کی طرح بھی ایک ٹرائنگل بنائیں تو سب سے نیچے دنیا ہے، اس کے اوپر پھر عالم مثال، عالم ملکوت، پھر اور اوپر بڑھتے چلے جائیں تو عالم عقل ہے، اور پھر اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور سب سے اوپر اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے تو باقی جگہ پہ نہیں ہے۔ اللہ کے وجود، ہاں رسول اللہ، یا سمجھانے کے لیے بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے بہرحال میں تکرار کرتا ہوں۔ اب جیسے یہ امام بارگاہ ہے، اگر آپ دور سے دیکھیں تو اس کی بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی، لیکن جو اس کے اندر ہیں، آپ نیچے مرد حضرات ہیں، اوپر خواتین ہیں، شاید کہیں آڈیٹوریم ہے، آفس ہے، میڈیا روم ہے، مسجد ہے۔ باہر سے یہ ایک اینٹیٹی ہے، اندر سے یہ سب الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، کوئی چیز کسی کے ساتھ مرج نہیں ہے، یعنی ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بس میں اس سے آسان اور کر نہیں سکتا تھا۔ یعنی سارے عالم ہیں مگر سب احاطہ پروردگار میں ہے۔ اللہ صلی اللہ، یعنی دعائے کمیل میں جو ہم بیان کرتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک،
کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. اب ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اللہ صلی علی محمد علیہ, کہا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے, مجھے نصیحت کیجئے. تو امام نے کہا کہ گناہ نہیں چھوٹتے, گناہ کرنا ہے کرو, مگر خدا کا رزق مت کھاؤ, خدا کا رزق نہ کھاؤ, گناہ کرو. ابھی کیسے کرے آدمی, ہر چیز تو اس کا رزق ہے, ہوا بھی اس کا رزق ہے, پانی بھی اس کا رزق ہے. گناہ چھوٹتا نہیں ہے, گناہ کرو مگر ایسی جگہ کرو جہاں خدا نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ یعنی ہر چیز اسی کے احاطے کے اندر ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ ساتھ بھی ہے مگر جڑا ہوا نہیں ہے. اصل یہی معرفت ہے. ہماری مشکل جو ہے, جو عالم اسلام کی فرقوں کی, تفرقے کی, انڈرسٹینڈنگ نہ کرنے کی, وہ توحید ہے. توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے, یا ہم نے اسے ایلوبریٹ نہیں کیا, یا ہم صحیح طرح سمجھا نہیں پائے. توحید جس کو سمجھ میں آئے گی وہ کبھی بھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. وہ عرب کے بدو آئے, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ صلی علی محمد وآلہ, رسول خدا کی خدمت میں آئے کہ بھئی ہمیں کچھ تعلیم دیجئے. ایک صحابی کو رسول خدا نے کہا اس کو قرآن پڑھا. انہوں نے اس کو سکھائی, چھوٹی سورت سکھائی, اس نے سیکھی. اس نے بولا بس میں جا رہا ہوں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بھی 4 آیتیں سیکھی. تو رسول خدا فرماتے ہیں ہاں اس نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا. اصل وہ چھوٹا سا عنصر ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل ہے کیا یہ معاملہ. مولا متقیان نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں ہوں, اور میں نے کہاں جانا ہے. اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. میں کہاں سے آیا ہوں, انا للہ, کہاں سے آیا ہوں, اوپر اللہ سے آیا ہوں. اب ہمارے لیے بہرحال اشارہ اوپر کی طرف کرتے ہیں, مگر خدا تو ہر جگہ ہے. میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یہ تھوڑی دیر کا واو درمیان میں ہے کہ یہ جو ہماری ٹائم ہے بہت تھوڑی سی دیر ہے. اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا. وہ جانتا تھا پروردگار کہ یہ میری جو مخلوق ہے یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے اس کو سمجھانا. اتنے نبیوں کے بعد بھی یہ ابھی تک مشکلات کے اندر ہے. آپ خود دیکھیں کہ وہ ملائک, یعنی آپ ابلیس کو دیکھیں, ابلیس مدد کر رہا ہے, ملائکہ کو چیزیں سکھا رہا ہے, سب کچھ کروا دیا. اس کے بعد جب خدا نے کہا کہ سجدہ کرو, نہیں کیا اس نے سجدہ. کہا پروردگار میں تجھے مانتا ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, مگر میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, اس سے مجھے تو رہنے دے. خدا نے کیا کہا, خدا نے کہا سر جیسے میں کہوں ویسے عبادت کرو, نہ اپنی مرضی سے عبادت کرو. تم مجھے مانتے ہو, جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مانو. مشکل ساری یہی ہے کہ وہ جو عنصر ابلیس کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی ہے. وہ ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہے. وہ جو انبیاؤں کے زمانے سے لے کر ابھی تک ہے, وہ انسان کی ایک ایک باریکی کو جانتا ہے. اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے, اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے, اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے. یہ جو حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ 6 طرف سے 6 جہت سے حملہ ہوتا ہے. یہ 6 یعنی 6 ڈائمنشن جو ہیں, یہ 6 ڈائمنشن جغرافیکل نہیں ہے جو روایت کہہ رہی ہے کہ شیطان دائیں سے بھی کرے گا, بائیں سے بھی ہوگا, سامنے سے بھی آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, اوپر سے بھی آئے گا, نیچے. اٹس ناٹ اے جغرافیکل نہیں ہے, کیونکہ روح کے اوپر حملہ, روح زمان اور مکان کے اندر نہیں ہے کہ آپ روح کو بولو کہ روح کے پاس ایکس وائی یا زیڈ یہ 3 چیزیں, نہ, یہ ڈفرینٹ ہے. حدیث اس کو بیان کرتی ہیں کہ رائٹ پہ کیا ہے, لیفٹ پہ کیا ہے. رائٹ پہ یمین ہے, یعنی جہاں
ملائکہ تمہارے نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، نیکیاں یہاں سے رہیں، لیفٹ برائی ہے، بدی ہے، جو غلط کام کرتے ہو لکھا جا رہا ہے، فرنٹ انسان کی آرزویں اور امیدیں ہیں، بیک سائڈ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی فیملی ہے، اوپر کی نیچے کی طرف یعنی انسان کو بہرحال قبر کی طرف جانا ہے، ساری چیزیں جانا ہے، اوپر کی سائڈ پر خداوند متعال گناہوں کی وجہ سے وہ اس کو بند کر دیتا ہے کہ رحمت اس کے اوپر نہ آئے. خوب یہ ساری جب آپ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلا کریں آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں، 4 کل کی تلاوت کریں. کیوں کریں؟ روح کو شیلڈ چاہیے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں. دنیاوی شیلڈوں میں تو ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جیسے کرونا آ گیا تو ماسک لگا لیں، پھر بھی لوگ گئے ماسک کے ساتھ بھی چلے گئے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احتیاط کرنی ہے، فرنٹ پہ بھی احتیاط، لیکن روح کے لیے ماسک، روح کو بچانے کے لیے ہم کتنا یہ ساری چیزیں ہم عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم عمل نہیں کرتے، بٹ ہم اس یقین کے ساتھ نہیں کر پاتے کہ شیطان آپ کو فزیکلی دیکھیں. ایک شخص کے لیے چیز ڈفرینٹ ہے، اسی شخص وہی چیز دوسرے شخص کے لیے ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینس؟ فزیکل تو وہی ہے، انٹرنل اس کی اپنی معرفت چیزوں کو ڈفرینٹ کرتی ہے. تو اس دنیا میں، اس عالم میں، پورے عالم وجود جو سب سے بڑا ڈیزگنیشن ہے وہ ولایت ہے. ولایت. آج میں کوشش کروں کہ میں منتقل کر پاؤں تاکہ یہ مشکل حل ہو کہ یہ ڈفرنس کیوں اتنا زیادہ ہے. ولایت از دا ہائیسٹ دس ہول یونیورس. ولایت آسان نہیں ہے، خدا نے اس کو دیا ہے. خدا نے اسی ولایت کے ذریعے سے اپنے انبیاءوں اور اپنے اولیاؤں کو منتخب کیا ہے. انتخاب یہی ولایت ہے. ہم جو ہمارے پاس ہے، بحث کیا ہے کہ ہمارے پاس روح ہے. روح یعنی سول. روح کتنی قسم کا ہے ہمارے پاس؟ روح بدن میں، یعنی ایک روح بدنی ہے، بدن کی روح ہے. ایک روح قوت والی ہے جس کے اندر قوہ ہے، یعنی بالفعل کے اندر چیزوں کو انجام دینے کی پاور. شہوت، تمایلات یعنی اٹریکشن، دنیا کی ساری جو چیزیں آپ کو کھینچتی ہیں، چاہے وہ حلال ہو، وہ اس کے اندر نیچرل ہے. مومن کے پاس ایک روح ایکسٹرا ہے اور وہ ہے روح ایمان. اب یہ ساری جو میں نے آپ کو کیا، روح بدن، روح قوت، روح شہوت، لسٹ کہہ لیں، اور روح ایمان، اگر آپ کسی اور علم میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور عقیدت اور معرفت اور شناخت کی بحث کے اندر یہی ڈیزگنیشن ہے. لیکن ایک روح ایسی ہے جو صرف اور اولیاء اور ائمہ کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ روح القدس. ساری روحوں کے اندر چینجز متوقع ہیں سوائے روح القدس کے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس وہی کہ اول خدا نے خلق کیا، ام الخطاب یا مجرد، اب آپ کو کچھ بھی نام دے دیں. اب وہ ہے کیا، وہ کیسا ہے، میں شاید اس کو اتنا ڈیفائن نہ کر پاؤں، مگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے انبیاءوں کی تربیت کی. وہ ایسی چیز ہے، وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء، اولیاء، ائمہ متحد ہیں. کیسے متحد ہیں؟ مثال کے طور پر سارے نبیوں کو، امام خمینی کا مشہور قول ہے نا، تمام انبیاؤں کو ایک کمرے میں جمع کر دیں، آپس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. خود معصوم کی حدیث ہے، اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد.
کیا چیز ہے جو متحد کر رہی ہے؟ روح قدس ہے، یہ ہے ولایت۔ یہ جو ہم اتنی بحث کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ مسجد کے امام کا نہیں ہے، فرقے کے امام کا نہیں ہے، ہمارا امام ولایت رکھتا ہے، ولایت۔ اور یہ ولایت ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اس دنیا میں امام نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی امام ہے۔ باقی سب فرقوں کے امام دنیا کے اندر ہیں، آخرت میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ امام مبین ہے، قیامت میں آپ کو لے کے چلیں گے، کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے مکتب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ مجھے پتا ہے تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے، لیکن بہرحال خوب یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈفرنس مسٹ بی کلیئر۔ اس سے لوگ بار بار کہتے ہیں خوب آپ ہر بات میں امام علی کو لے کر آ جاتے ہیں، امام علی فرسٹ۔ خوب امام علی کے پاس ولایت ہے، یہ ولایت خدا نے دی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ خوب یہ ولایت ہے کہ جو کائنات کو لے کے چل رہی ہے۔ اسی لیے کہ اگر روئے زمین پر دو لوگ ہوں تو ایک حجت خدا ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، اس کے بغیر دنیا موو نہیں کر سکتی، حرکت نہیں کر سکتی۔ تو اب اس ولایت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امام کا مقام کیا ہے، اولیاء کا مقام کیا ہے، کیوں ائمہ ہر دور کے اندر ہیں اور کیوں ہر دور میں وہ ہر دور کے حساب سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کربلا کیوں جاوداں ہے، کیونکہ وہاں جو شخص آیا وہ صرف عام شخص نہیں ہے، وہ ولایت رکھتا ہے۔ اب جو آدمی بہرحال اس ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا اس کی لائف الگ ہے، وہ پھر اس عالم میں نہیں ہے۔ اصل میں کمال یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اور ڈسکنیکٹ بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ بولے میں یہ سب چھوڑ دوں، کام چھوڑ دوں، بزنس چھوڑ دوں، زندگی چھوڑ دوں، نہ، یہ سب اپنی جگہ پہ بہرحال ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز آپ کو کمبائن کرے گی وہاں تک جانے کے لیے۔ ٹیسٹ بھی یہیں پر ہے، امتحان بھی امام کے ساتھ دیکھیں کہ شخص آتا ہے اور امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم امام کی خدمت میں آتا ہے، امام کا خادم ہے، امام سے فرماتا ہے کہ مولا ایک شخص آیا ہے خراسان سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہاں پر باغ ہیں، میری زمینیں ہیں، اگر تم وہ زمینیں جو ہے وہ لے لو اور یہ جو تم کام کرتے ہو، یعنی جو ڈیوٹی تمہیں اللہ نے دی ہے، امام کی نوکری، یہ مجھے دے دو۔ تو مولا میں نے سوچا یہ سودا برا نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا تمہاری مرضی، اگر تم سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ جانے لگا تو دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے اتنا وہ آخرت میں بھی ہمارے قریب ہوگا، یعنی خوب اس چیز دنیا ہے تھوڑا مطلب لیفٹ ہو جاؤں، تھوڑا رائٹ ہو جاؤں، تھوڑا نہیں، جو اس دنیا وہ آخرت میں بھی قریب ہوگا۔ اب دنیا کتنی دیر ہے آپ کے سامنے، یعنی دنیا آپ کتنے 100 سال کتنے زندہ رہیں گے؟ 700 سال، اس سے زیادہ کوئی زندہ رہے گا؟ 100 تو 60 70 تو کوئی ابھی کراس ہی نہیں کر رہا۔ بہرحال اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت دے، خاص طور پہ بہرحال دعائے صحت کے لیے بھی مجھے کہا گیا، بریگیڈیئر ضامن صاحب کو، اختر ضامن صاحب، خدا ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے، انوار ضامن صاحب بھی، اور بھی کئی لوگ کینسر کے مریض ہیں، مجھے انہوں نے بہت زیادہ
التماس سے دعا کی. کوئی بچے مریض ہیں, یقیناً آپ کے درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کی فیملی ممبرز ہوں گے, خداوند متعال سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. عزیزان محترم, جتنا بھی زندہ رہ لیں آپ, جتنا بھی زندہ رہ لیں آپ, آن ایوریج لائف جتنا بھی لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آخرت سے, تو آخرت کیا ہے؟ انفینٹی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ وہاں رہو. ہمیشہ کو آپ کمپیئر کریں 100 سال سے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ یہاں دھوکہ کھائیں گے؟ یہ دنیا اصل ایک طریقے سے فریب بھی تو ہے, انسان کو فریب بھی دیتی ہے. دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں بہت ساری, ان کے اندر انسان دعا کرتا ہے. چوتھے معصوم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی اس میں کہ اللہم لا تجعل, مجھے اس دنیا سے کاٹ دے. جو فریب دے رہی ہے, نہ کہ مثلا اولاد سے کاٹ دے, رزق حلال سے کاٹ دے, قرآن نہ. یہی دنیا تو ہے کہ جس کے اندر وحی بھی نازل ہوئی ہے, جو ملائکوں کے سجدوں کی بھی جگہ ہے. یہی دنیا ہے جو انبیاؤں کے لیے بھی جگہ ہے. نہ وہ چیز جو مجھے فریب دے مجھے اس سے کاٹ دے. تو اگر آپ کمپیئر کریں کہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا سودا آپ تھوڑی دیر سے کریں گے, کوئی عقل یہ نہیں کہتی. اسی لیے کہ یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. مقابلے میں ہے وہ شیطان اور ابلیس ہے, اور اس کا سسٹم بہت زیادہ پیچیدہ ہے. دیندار کو دین سے دھوکہ دے گا, وہ دنیا والے کو, وہ پیسے والے کو پیسے سے دھوکہ دے گا, وہ لذت والے کو لذت سے, ہر چیز سے اس کی اسٹریٹجی پوری ہے. تو جب تک آپ کو اور مجھے معرفت نہ ہو اس دنیا کی, میں نے روز دھوکہ کھانا ہے, میں روز دھوکہ کروں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں ایک ایسے عالم میں ہوں کہ جس کا احاطہ پروردگار نے کیا ہوا ہے, تو میری ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. وہ جب آپ اس بلڈنگ کے اندر ہیں, اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, چاہے آپ فرسٹ فلور پر ہوں, سیکنڈ فلور پر ہوں, گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں, مسجد میں ہوں, امام بارگاہ میں ہوں, آڈیٹوریم میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, تو کوئی ایک روم ہے کہ جو سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اور بہرحال انسان کے بنائے ہوئے تو کیمرے بھی پھر بہرحال ہیں, لیکن خدا کا بنایا ہوا نظام صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے نیت اور ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے. ابھی آپ سب بیٹھے, آپ سب کا برین, آپ سب کے برین کے اندر ہونے والی موومنٹس, اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی دیکھ سکتا ہوتا, لیکن بہرحال میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. ہم اپنے ایسے اساتید کے لیکچرز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر 200 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, 200 اسٹوڈنٹس کو وہ 1 by 1 ٹریٹ کرتے ہیں ایک ہی لیکچر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ اہل بیت کے ساتھ متصل ہیں اور وہ علم ان کو ملا ہوا ہے کہ ہر شخص جو سوچ رہا ہوتا ہے اسی کا جواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ آپ سب کی جیب میں موبائل ہے, آپ سب شاید ایک ہی نیٹ ورک پہ ہوں, مگر آپ سب کو میسج ڈفرینٹ نصیب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ سب کی ایک آئیڈینٹی ہے, ایک نمبر ہے, آپ سب کے نمبر ریپیٹڈ نہیں ہے. ہر وجود اس کائنات میں اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے, اور ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی چیز کو سمجھیں گے تو امام سمجھ میں آئے گا. امام کو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کہاں ہے, امام غیبت میں ہے. بقول آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم غیبت میں ہیں, امام حاضر ہے. یار امام حاضر ہے, ہم غائب ہیں, ہمیں نہیں پتا امام کدھر ہے. امام کو پتا ہے ہم کیا ہیں. روایات کہتی ہیں کہ امام کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں بالکل. اب آپ دیکھیں, کیونکہ ولایت باطن کائنات ہے,
بہت ساری چیزیں ظاہر میں، آپ ظاہر میں بہت سارے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا. خوب یزید ظاہر سے تو دھوکہ کھا گیا. یزید نے ظاہری کیلکولیشن کی کہ میں ان کو کربلا میں ختم کر دوں گا، سب ختم ہو جائے گا، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام باطن کائنات کو لے کے چل رہا ہے، کہ اگر یہ بدن یہاں رہ بھی جائے تو تم کیا سمجھتے ہو قیامت تک کے لیے یہ بدن ہدایت کا باعث بن جائیں گے. وہ سمجھا کہ میں ان خیموں کو آگ لگا دوں گا، یہ آگ یہیں لگے گی، بجھ جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ جلتے ہوئے خیمے قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت دیں گے. باطن کائنات، جب تک آپ اس عالم سے باہر نہیں نکلیں گے آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. ظاہری دنیا آج تک نہیں سمجھ پائی. ہر سال محرم ہوتا ہے، ہر سال عزاداری ہے، ہر سال لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی بات ہے، وہی داستان ہے، وہی واقعہ ہے، پھر بھی سن رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں. آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی بک پڑھ لیں، کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں، 1 دفعہ دیکھیں گے، 2 دفعہ دیکھیں گے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ سے بس کافی. مگر یہ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یہ کیوں نہیں آپ کہتے نہیں آج میں نہیں جاؤں گا؟ بلکہ لوگ تو ایک نہیں ہے، لوگ تو ان ایام میں 4 مجلسیں سنتے ہیں. کیا چیز ہے؟ باطن کائنات سید الشہداء ہدایت کر رہے ہیں. ہدایت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دروازہ کسی پہ بند نہیں کرو، ہمارا اختیار نہیں ہے. وہ ایک عالم دین، کل میں شاید نیو ریجیو میں یہ رات کو واقعہ پڑا، عالم دین مجلس پڑھ کے رات کی تاریکی میں تہران میں جا رہے تھے. رستے میں ایک شخص ملا جو نشے کی حالت میں تھا. اس نے ایسے ہی پوچھ لیا، اس نے دیکھا کہ لباس عالم کا ہے. اس نے بولا شیخ کہاں؟ اس نے بولا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا تو ہمارے لیے بھی کبھی مجلس پڑھ دو. تو اس نے اب مولانا شیخ، انہوں نے بولا میں اب اس سے کیا بحث کروں. کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر ہونا چاہیے، ممبر ہو ہم پڑھ دیں گے. وہ شخص جھک گیا، جھک گیا. کہا شیخ ممبر آمادے است، ممبر ہے. وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اس کی کمر کے اوپر، میں نے بسم اللہ پڑھی، وہ کانپنے لگا، کانپنے لگا. کہ میں ایک دم ہٹ گیا گھبرا کے. دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو، گریا کر رہا، رو رہا ہے. میں نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں. کہا میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں کہیں اور آپ کو تنگ نہ کرے رستے میں. جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہونے لگا میں نے قدم بڑھایا تو اس نے بولا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو. کہا روز محشر قیامت میں کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر. کہا نہیں، امام حسین. ہم نہیں سمجھے، ہم تو سمجھتے ہیں امام فرقوں کے نا جانے ہوتا. امام حسین باطن کائنات کو لے کر چل رہے ہیں. شافی محشر. کتنے لوگ دنیا میں کیا تھے، صرف مجلس میں آ گئے، ختم، چینج ہوگا، کنورٹ ہوگا. اور یہ حدیث کالا امام صادق ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. صادق آل محمد کہ اگر تمہاری آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے سید الشہداء کے لیے، جہنم کی آتش ٹھنڈی ہو جائے گی. اب یہ امام کا قول ہے. یہ تو اس میں میرا کمال ہے؟ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال سید الشہداء کا ہے، کمال اس معرکے کا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو لوگوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. زان محترم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ فرقہ واریت ہے یا داستان ہے، یا ایسا نہیں ہے. اگر ہدایت چاہتے ہیں تو یہی دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے ہدایت کا. دنیا اپنے اندر مغن ہے. جب تک آپ اس ولایت کو اپنے وجود سے ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے امام حسین سے. یہ آسان ہے دنیا فرمایا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ولایت. اب دوسری طرف اگر آپ آئیں، اب ہمیں ولایت آپ کو سمجھ میں آئی. بہرحال میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں یہ ڈیزگنیشن امپورٹنٹ ہے،
کیوں ڈفرنس ہے بٹوین ادر اسکول آف تھاٹ اینڈ شیعہ اسکول آف تھاٹ. یہ ولایت کا ڈفرنس ہے. یہ ڈفرنس کو سمجھیں. ہم کسی کو کسی سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس عالم وجود میں یعنی اس نیچے زمین پر آنے سے پہلے عالم نور میں تھی. یہ نور ہے, خدا نے نور کی حالت میں انہیں خلق کیا ہے. وہ ان کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تو کمپیریزن نہیں ہے ان کا کسی کے ساتھ. ان کو ظاہری خلافت یا ظاہری حکومت نہیں چاہیے. یہ الہی نظام کو حاکم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور رکاوٹ ہم بنے ہیں. ہم نے نہیں بننے دیا, ہم نے نہیں کرنے دیا. ہم اپنی چیزوں میں سید الشہداء آئے, دعوت پہ قبول کیا. لوگ نہیں آئے کوفہ سے, لوگ بصرہ سے نہیں آئے, مگر امام نے اپنی ڈیوٹی دی. باقی امام آپ کے سامنے. 7ویں امام بغداد کے زندان میں رہے. کہاں تھے لوگ؟ کتنے لوگ تھے؟ ہر امام کہیں حبس کر دیا گیا. کسی کو بصرہ میں, کسی کو خراسان میں, کسی کو کہاں کر دیا. دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے, مگر ہم نہیں سمجھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 12واں ہے وہ ایسے ہی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. جب تک ہم اس شخص کی, اس ذات مقدس کی جب تک ہم معرفت نہیں رکھیں گے وہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اللہ 11 اماموں کو بھیجا, لوگوں نے کیا کیا؟ 12ویں کو کیوں بھیجے کہ جب تک لوگ ہی آمادہ نہیں ہیں. اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہے ہم کہ ہم ریڈی نہیں ہیں تو امام نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ میں دوسری قومیں پیدا کر دوں گا, اور خدا نے قوم پیدا کر کر دکھا دیا. حالیہ ہونے والے حوادث نے دنیا کو بتا دیا کہ علی کے ماننے والے زندہ ہیں. آپ ان یمنیوں کو دیکھیں کہ پاؤں میں 2 پٹی کی چپل ہے مگر امریکہ کے گھٹنے ٹکوا دیے. کیا چیز ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے کہ بالکل جھک نہیں رہے, بالکل ٹوٹ نہیں رہے؟ ولایت. اگر ایک کے پاس بھی ہو تو وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے. اب سمجھ میں آپ کو 313 کون ہوں گے؟ 313 کیوں امپورٹنٹ ہوں گے؟ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. وہ صرف خدا سے خوف رکھتے, وہ صرف خدا کی رازمان ہو. یہ معرفت کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے تلواریں بیچ دی کوفہ کے اندر. لوگ بصرہ میں ڈر کے مارے رہ گئے, لوگ مدینہ سے باہر نہیں نکلے, لوگ خانہ کعبہ میں اصل طواف کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, مگر جس کی وجہ سے حج ہے وہ حج چھوڑ کے جا رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. آج بھی ہم نہیں سمجھ پائے کہ ولایت کہاں پر حاکم ہے. کوئی نیوکلیر کا پرابلم نہیں ہے, کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. نیوکلیر کے تو ہمارے پاس ہے, ہم نے آج تک کیا کیا, کتنے لوگوں کے پاس ہے. یہ سب فالس فلیگ ہے. اصل چیز ولایت ہے. دشمن جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. دشمن کو پتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے 12ویں کے لیے پرچم نکلیں گے. بے گیا حسین, بے گیا حسین. اب اس کو سمجھیں جان محترم, ٹائم پاس ہو رہا ہے, گزر رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ صلی علی محمد, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم غربگار کیے جاؤ گے, یعنی چھانے جاؤ گے. جیسے آپ کوئی چیز صاف کرتے ہیں نا, چائے کی پتی, چاول کہ پانی نکل جائے, آپ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ کریں تاکہ پانی سارا ڈرین ہو جائے. کسی چیز کو خالص کرنا ہے تو آپ کئی دفعہ اس کو جو اسٹین کرتے ہیں تاکہ نکل جائے. جو آخری زمانہ مومن چھانا جائے گا, دیکھا جائے گا. جو خالص ہے وہ رک جائے گا, جو خالص نہیں ہے وہ گر جائے گا, گر جائے گا. کربلا رپیٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ جو خالص تھے
وہ شامل ہو گئے. جو خالص نہیں تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا. ایک شخص جو پہنچ گیا امام کے پاس، پہنچا امام کے پاس، لیکن امام سے کہتا ہے کہ مولا بہتر ہے ہم بصرہ چلتے ہیں، وہاں 1000 لوگ ہیں جو آپ کے لیے تیار ہیں، تلواریں ہیں، آمادہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس ہم تو جو نکل گئے، جس نے آنا آئے گا. کہا مولا اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں گھر سے ہو کے واپس آ جاؤں، میں گھر والوں کے لیے کچھ کر کے واپس آ. امام نے کہا مسئلہ نہیں ہے جاؤ، مگر خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. یہی گیا وہ گھر میں جا کر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا. گھر والوں نے تم کیا کرو یہاں؟ کہا میں تمہارے لیے نان نفقہ، کہتے ہیں اس کی زوجہ نے اس کے چہرے کو خروش دے دی. کہتا تم یہاں آ گئے، آل رسول وہاں، وہ ہمارے لیے آ گئے. یہی ہوا. صبح اٹھا، بصرہ میں پہرے لگ گئے، آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. اینڈ دس از ریئلٹی. بزی ہے ڈیلی. وی ہیو our own plans, we have our future plans. ہمارے اپنے ان سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے فیوچر کا نہ سوچیں، اپنی ایجوکیشن کا نہ سوچیں، بزنس کا نہ سوچیں، بٹ اس سب پلاننگ میں امام کہاں ہے؟ اف یو نیڈ ٹو ایگزٹ، آپ ایک ہائی وے پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہماری لائف میں پلاننگ میں ایگزٹ تو امام زمانہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے میری پلاننگ میں؟ کہاں ہے؟ صبح شام کدھر ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب میں امام کے لیے کچھ کرنے کے لیے مجھے کچھ امام بلا لیں آج، تو میرے پاس کیا ہے؟ علم ہے، پیسہ ہے، برین ہے، پاورز ہے، کوئی ایبلٹی ہے، کچھ ہے؟ اب بولے کہ نہیں مولانا صاحب ابھی تو ظہور پتہ نہیں کب ہوگا، کیا ہوگا. یہ نفس کے دھوکے ہیں. جو ظہور میں جانا چاہتا ہے وہ ویٹ نہیں کر رہا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ظہور کے اندر زندہ ہیں. آغا پانایان کہتے ہیں کہ وہ جیسے غیبت صغرا تھی اور پھر غیبت کبرا، چھوٹی غیبت پھر اس کے بعد بڑی غیبت، اسی طرح کہتے ہیں ظہور، یعنی ایک ظہور وہ ہوگا جو سب کے لیے ہو جائے گا، مگر ایک ظہور ان کے لیے ہو گیا ہے کہ جو امام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بغیر اس ظہور کے نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو آج 12 دن کی جنگ جیت لی گئی بغیر امام کی پشت پہنائی کے، بغیر امام کی سپورٹ کے آپ جیت ہی نہیں سکتے. یہ علم کہاں سے آیا؟ کوشش کی، علم تبھی ملا. کہ یہ علم کہاں سے آیا کہ دنیا کی ٹیکنالوجیاں فیل ہو گئی ہیں، نہیں سمجھ کر پا رہی ہیں. جنگ یہ مت سمجھیں کہ سیز فائر ہو گیا کہانی ختم ہو گئی. نو، یہ ابتدائے عشق ہے. ابھی یہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ دجال تیار ہے، شیطان پورے مارکے کے ساتھ تیار ہے. زانے محترم قرآن کیوں بار بار آپ کو انبیاؤں کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ فلانے نبی کے ساتھ سامنے یہ ہے، فلانے نبی. کسی نے کسی نبی کو چھوڑا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کسی نبی کو ہارڈ ٹائم نہیں دیا ہو ابلیس نے کسی نبی کو. اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے خدا سے وعدہ کیا، اس نے خدا سے وقت مانگا ہے کہ میں اغوا کروں گا مگر سوائے مخلصین کے. خوب یہ مخلصین کون ہے؟ بس اس کو سمجھنا ہے. مخلصین یعنی جو پاک ہو چکے ہیں، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. خالص. ہر جگہ سورہ سعد کے اندر، سورہ صافات کے اندر یہ آیات ہیں سب کہ یہ وہ ہیں کہ قیامت میں سب کا حساب ہوگا الا مخلصین. ان کا حساب نہیں ہوگا. سب لوگ جزا سزا کر دیں گے سوائے مخلصین. پھر قرآن کی آیات ہے. اذان محترم خوب یہ کون ہے مخلصین؟ اب دیکھیں تفصیل یہ کون لوگ ہیں. اگر ہمارا ایمان ہے کہ امام مخلصین تو پھر شیطان یہاں نفوذ نہیں کر سکتا. ہمارے اندر کر سکتا ہے، ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہمیں ورغلا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو امام کے ساتھ جوڑ دیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. شب عاشورہ مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا
کہ صبح کیا ہونے والا ہے. امام نے کیا کیا شب عاشورہ؟ اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے بنی ہاشم کو بلایا. امام نے شب عاشورہ کے مصائب میں پڑھتے ہیں، شمع گل کی، جانا ہے چلے جاؤ. نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ کوئی شخص چلا گیا. حضرت مسلم کے بھائیوں کو امام نے کہا کہ آپ کا ایک شخص شہادت دے دیے، آپ چلے جائیں، قبول ہے. انہوں نے کیا کہا؟ مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. خاک ہو ایسی زندگی بھی جس میں آپ نہیں ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا جان محترم ضروری ہے کہ سب کچھ ہو کائنات میں اور حب آل محمد نہ ہو، کچھ نہیں ہے زندگی میں، کوئی بھی چیز نہیں ہے. پھر بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اصل یہ کائنات ہے ہی ایسی، بنی بھی ایسی ہے. اب وقت ملا تو میں آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کی عبارتوں کو آپ کے پڑھوں تو آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت ائمہ ہے کیا، امام کسے کہتے. ہم اپنی زندگی میں اس صحیح انٹرپریٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میرا عمل کمزور ہے. جو لوگ امام کو سمجھ گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ مطلب صبح کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو کیوں نہیں گئے؟ چھوٹا بچہ بھی آ کے امام سے کہہ رہا ہے، جناب قاسم کیا کہہ رہے ہیں، چچا ہماری باری نہیں آئے گی. 13 سال کا بچہ ہے. ہمارا تو 13, 14, 15 سال کا بچہ تو بین 10، سپر مین، اسپائڈر مین، کیپٹن، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہوتا. ہمارے تو رول ماڈل دنیا کیسی ہے. ادھر کیا ہے، بچہ پوچھ رہا ہے. اور جب امام نے پوچھا بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے، 13 سال کا بچہ، کیا ہوا؟ احلّ من العسل، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بچہ جانتا ہے موت کی حقیقت کو. موت کیا ہے؟ موت فنا نہیں ہے، موت ڈسٹرائے نہیں ہے. مجھے تو لگے گا جیسے میں مر گیا تو میرا سب ختم ہوگا، میرا بزنس کا کیا ہوگا، میرے نام کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا. ہوتا ہے نا انسان ہوتا ہے. ابھی آپ کو کہیں چھوڑنا پڑ جائے، نکلنا پڑ جائے تو پیچھے خیال آتا ہے نا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، میری چیزوں کا کیا ہوگا، میرے کا ہوگا. اصل میں تو آپ کہتے ہیں بھائی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ریلیکس. دنیا ایسی ہی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے. جو سمجھ گیا وہ نکل گیا. عزیزان محترم، شب عاشور شب عشق ہے، آتش عشق کے پروردگار ہے. اس میں اپنے شہداء کا واقعہ اصل وارث امام زمانہ ہے. اور کتنے لوگ تاریخ کے اندر ہیں کہ جنہوں نے امام کو پکارا، امام کے لیے دعائیں کی کہ مولا ملاقات ہو جائے، ہم آمادہ ہیں. اور بہرحال وہ امام جب چھٹے امام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور خراسان کا شخص تھا، اور اس نے بولا کہ مولا خراسان میں لوگ آپ کے لیے ریڈی ہیں. امام نے کہا اگر 40 لوگ بھی ہوں تو میں قیام کر لوں گا، یعنی میں کھڑا ہو جاؤں حکومت کے خلاف. تو کہا مولا ریڈی ہیں آپ، ہمارے ساتھ چلیں. 40 کیا، ہزاروں لوگ ریڈی ہیں. امام نے کہا اچھا. امام نے کہا تندور میں آگ لگاؤ. آگ لگائی تندور میں. جب لگ گئی امام نے کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ، کود جاؤ آگ میں. ہاں مولا وہ میں آگ، میرے بچے، میرا گھر. امام نے کچھ نہیں کہا. ایسے میں وہ ایک شخص جو امام کا غلام تھا لکڑیاں رکھ کے لا رہا تھا، امام نے اسے اشارہ کیا کہ آگ میں کود جاؤ. اس نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کب، کیسے، کود گیا. اب یہ امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، خراسان کے لوگ کیا ہیں، کیسے. اب یہ پریشان ہے، اس کی نگاہیں تندور کی طرف ہے کہ اس کا کیا ہوا ہوگا، جل گیا ہوگا. جب بہت دیر ہو گئی تو امام نے بولا آؤ چلو. کیا جا کے دیکھا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو کر پھولوں کی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے.
خدا قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے، یہ انبیاؤں کا وارث ہے۔ یہ کیوں بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیں ولایت سمجھ میں نہیں آئی۔ ولایت انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ چھڑے امام سے پوچھتے ہیں، مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ کہا کائنات ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، کتاب ہے۔ تو جب تک آپ کا یقین اپنے امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے، آپ موت سے بھی ڈریں گے، آپ اولاد کی محبت میں ڈوبتے رہیں گے، آپ دولت کی محبت میں ڈوبتے رہیں گے، سب۔ صرف ولایت آپ کو تقویت دے سکتی اور کچھ نہیں، مگر ولایت قیمت مانگتی ہے۔ ایوری تھنگ از اے پرائس، ہر چیز کی قیمت ہے۔ ولایت کی قیمت جان، بس جان دے سکتے ہو۔ شہید الشہداء کے اپنے جملے ہیں، مکہ چھوڑتے وقت اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، فَلْيَرْحَلْ، بس پھر کوچ کرو، مانا ہمارے ساتھ، بس جانے دو۔ یہ پورا محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اب ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنی مجلس سے سنتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ یہ 10 days the biggest opportunity in life۔ شاید اگلا محرم نہ دیکھوں، شاید کل نہ دیکھوں، ابھی نیچے اتروں، فینش، ختم ہو جائے، کنیکٹ ہو جائے، جوڑ دیں۔ اب آیت اللہ عباس کاشانی امام جماعت تھے، مولا امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے صحن میں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اس کا نام بھی عباس دشتی تھا، کہیں اور کا رہنے والا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے امام کی خدمت میں امام کی زندگی گزارنے، اولاد مر چکی تھی، کوئی تھا نہیں، آتا تھا کارپیٹ بچھاتا تھا، چیزیں صحیح کرتا تھا، نماز جماعت سے۔ ہم اس کو اکثر دیکھتے تھے کہ آ کر امام کے صحن میں کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ کسی امام کی شہادت کا دن تھا تو کہ مجلس میں جائیں۔ جانے لگے تو رستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ مجھ سے مخاطب ہوا، کہا کہ عباس دشتی کو جانتے ہیں آپ؟ کہتا ہاں ہاں جانتے ہیں، ایک وہ بوڑھا سا شخص ہے، مسجد امام حسین کے حرم میں آ کر کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ کافی دن سے مریض ہے، بہت زیادہ۔ کہتا ہے اچھا چلو مجلس کے بعد جائیں گے اور اس کی عیادت کریں گے۔ کہا ہو سکتا ہے جب تک آپ جائیں وہ دنیا میں نہ رہے۔ کہا اتنی حالت خراب ہے؟ کہاں؟ کہا چلو پہلے اس کے گھر گئے، دیکھا وہ بوڑھا سا پڑا ہے بستر پہ، ہل نہیں رہا، کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آیت اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد جو میرے ساتھ تھے، میں نے انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب جانا ہے، nobody knows۔ یار ہیں ایسے میں ہوا تو پھر میں نے کہا کہ چلو ہم نے مجلس ہی پڑھنی تھی تو بہتر ہے یہیں پر مصائب پڑھ لیں، کیونکہ بہرحال اس کی روح پرواز کرنے کو ہے، ملائکہ کی آمد ہوتی ہے، اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے۔ کہا وہ بندہ ہل نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی مصائب پڑے گریا شروع ہوا، ہم نے اچانک سے دیکھا کہ وہ شخص میں طاقت آئی اور با ادب ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ یا رسول اللہ آپ آ گئے، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ آتے میرے اس۔ کہا پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا آپ کرم کیا، آپ نے میرے آخری زندگی کے ٹائم پہ آ گئے۔ کہا ایک ایک کرتے کرتے امام زمانہ تک پہنچا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔
کہتے ہیں اس نے سب کو سلام کیا، اس کے بعد وہ پھر ایسے لیٹا جیسے 100 سال سے لیٹا ہوا تھا. کہتے اس کی اس عمل نے ہمیں منقلب کر دیا. کیا کہ کوئی امام حسین کی خدمت کرے چاہے جیسا بھی ہو، ان کی بارگاہ میں وہ عزیز ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ نا مجلس، ماتم، گریا، نیاز دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا، پارکنگ پہ کھڑے ہو جانا، پانی پلانا، ہمیں لگ رہا ہے چھوٹا سا کام ہے. کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. امام حسین کے نزدیک یہ بڑا کام ہے. امام حسین کی نگاہ ہے. امام حسین نگاہ کرتے ہیں. آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ اس شخص کا جنازہ ایسے نہیں اٹھاؤ، جو عزیز حسین ہو اس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ درس تعطیل، سارے درس ختم، بالکل آیت اللہ کی طرح اس کو دفنانا چاہیے. شان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے امام حسین کے لیے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے، جو کچھ ہے سب امام حسین کی وجہ سے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے ملا، کیا ملا؟ سب امام حسین. کریم ہے، جتنا دنیا میں ہے اس سے زیادہ اس عالم میں ہے، اس عالم میں. اسی لیے امام حسین کے لیے گریہ بہت ضروری ہے. اور امام حسین سب پر کرم کرتے ہیں. اور شب عاشور اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا ہر کیا ہو گیا؟ کہا قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو. کہا ہر تم جنگ سے گھبراتے ہو؟ کوفہ میں کوئی پوچھے کہ سب سے شجاع ترین بہادر کون ہے تو تمہارا نام لیتے تھے. کہا ہاں، مگر قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو. آپ جانتے ہیں نا ہر نے کیا کیا تھا؟ ہر لشکر کا، دشمن کی لشکر کا سالار تھا. ہر ہی باعث بنا کہ یہ امام کا کارواں کربلا کی طرف مڑا ہے. ہر نے روکا نا، رستے سے جانے سے روک دیا تھا. ہر نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. ہر نے امام کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا. امام کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھے. عرب کے ہاں یہ جملہ بہت سخت تھا کہ کوئی اس طرح کہہ دے کہ تمہاری ماں تمہاری عذاب میں بیٹھے، تمہارے غم میں بیٹھے. ہر نے آگے سے امام کو جواب دیا، مولا کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام ایسا ہے. بس بس یہ جو تفسیر ہے نا چھٹے امام سے سورہ قدر کی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. امام نے تفسیر کیا فرمائی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا ہیا فاطمہ تو زہرا، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا جناب سیدہ. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ آیت اللہ جو ہے وہ حمدانی فرماتے ہیں کہ یہ کربلا میں سمجھ میں آیا کہ ایک رات میں حر نے 1000 مہینوں کا سفر طے کیا، صرف جناب سیدہ کے احترام کی وجہ سے. احترام، حر، صرف احترام، بس. آسان نہیں ہے.
جناب سیدہ، زندگی کے ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، آپ کی زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو یہ جناب سیدہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. استاد فاطمی نیا خدا ان کے درجات بلند کرے فرماتے تھے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا، یہ ہم سب کے لیے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تو اپنے دل میں دیکھو کیا تمہارے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے یا نہیں ہے. کہا اگر یہ محبت ہے بس پھر پریشان مت ہو. اچانک احترام، رات کو ٹہل رہا ہے، روزے عاشور، اپنے بیٹے سے بولا میرے ہاتھوں کو باندھو اور مجھے امام کی خدمت میں لے کے جاؤ. اور روزے عاشور، صبح عاشور، جناب علی اکبر نے دیکھا حر آ رہے ہیں. بابا سے کہا بابا حر آیا ہے. امام نے کہا آنے دو. گویا امام حر کا انتظار کر رہے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا بندہ حسین توبہ کرنے والے سے محبت نہ کرے. آؤ اور آؤ، سینے سے لگایا، بٹھایا اور نے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو، مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا تھا. ہوگا نہیں ہو مسئلہ، مولا مجھے اجازت دیں میں اہل خیمہ سے معافی مانگ لوں. اور شہزادیوں کے خیموں کے باہر گیا، کہا اے بنت علی، قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا. شکایت. خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں اپنے ان ہاتھوں کو کاٹ دیتا. خیموں میں کوہرام مچ گیا. واہ محمد ہو رہا ہے. کہا مولا اجازت ہے، مجھے اجازت دیں، مہمان آیا ہے، بیٹھنا چاہیے، تھوڑا رکنا چاہیے تھا. نہیں، امام نے بھی جانے دیا. اور امام جانے ہی دیتے. کیوں؟ کیونکہ خیموں میں پانی تو تھا نہیں کہ خور کو پیش کیا جاتا. امام نے کہا جاؤ. سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جا رہے ہیں. اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے علی کو بھیجا، علی جاؤ. لڑا، گر گیا. اور اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچے. اس سے پہلے دیکھا امام حسین پہنچ گئے. بس آخری جملے، مجلس ہو گئی. اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے جملے تک، امام پہنچے. امام نے کیا کہا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں آتا. علی اکبر، اللہ اکبر. حر جوان بیٹے کے لاشے، دین بھی یہی کہتا ہے، شریعت. حر باپ نہیں آتا. حر اٹھا. میں کہوں گا حر کچھ دیر اور رکتے تو دیکھتے ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے گھٹنوں کے بل آیا، چلتا گرتا آیا، کیسے آیا. ہاں اسدار علیہ محترم حر گئے. حر بھی پہنچے، حر بھی گرے. امام پہنچے، حر کے بدن پر سر زانو پہ رکھا. اللہ اکبر. امام ہے یا حسین. پہلے کیا کہا تھا؟ حر تیری ماں تیری اعضاء میں بیٹھے. یاد ہے نا؟ اب کیا فرما رہے ہیں مولا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے. حر
تم آزاد ہو گئے. عزیزان محترم، حر علیہ السلام کی جزا کے لیے امام حسین نے روز قیامت کا انتظار نہیں کیا، اپنی جیب سے اپنی ماں کا رومال نکالا، حر کے ماتھے پر باندھا، یہ گواہی دینے کے لیے حر میری ماں تجھ سے راضی ہے. میں کہوں گا حر تمہارا سر تو مولا نے زانوں پہ رکھ دیا، اپنی ماں کا رومال بھی باندھ دیا. ارے عصر عاشور جب تمہارا مولا گرے گا تو وہ ماں مدینہ چھوڑ کر کربلا آئی ہوئی.